السلام علیکم پیارے قائدین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس کے سوال کو پسند کرنے کا شکریہ۔ ایپیسوڈ نمبر 6 بالکل تیار، لیکن وہ تب ہی چینل پر آئے گی جب ہمارے 130 سبسکرائب مکمل ہوں گے۔ ابھی چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ حدیث جلد پورا ہو۔ اور پاکستان اور انڈیا کے قائدین ہمارے آفیشیل انسٹاگرام کے گروپ میں شامل ہونے کے لیے میں نے کمنٹ پر لنک لگا دیا ہے۔ چلیں آئے شروع کرتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 5۔ حویلی کا بڑا سین تانبے کی دیگوں، پھولوں کی لڑیوں اور مہمانوں کی چہل پہل سے بھرا ہوا تھا۔ زہرا کی مہندی کی تیاریاں عروج پر تھیں، لیکن حویلی کے بلائے حصے کے دلان میں ایک الگ ہی طوفان اٹھ رہا تھا۔ ایک چمکتی ہوئی مہنگی گاڑی خان قلعہ کے اندر آ کر رکی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا، موڑے کی چہیتی بھانجی پلوشہ اپنے بھاری ریشمی لباس کو سنبھالتے ہوئے باہر نکلے۔ اس کے چہرے پر غرور اور آنکھوں میں خان خاندان کی ہونے والی بڑی بہو بننے کا مان صاف جھلک رہا تھا۔ موڑے پلوشہ نے دلان میں داخل ہوتے ہی موڑے کے گلے لگ کر محبت سے پکارا، آؤ میری بچی، تمہارا ہی انتظار تھا۔ موڑے نے پلوشہ کے سر پر ہاتھ رکھا، پھر اسے ساتھ اپنے سفر پر بٹھا دیا۔ اسی وقت عنایت زہرا کے کہنے پر پانی کا جگ اور گلاس لے کر دلان کی طرف آئی۔ اس نے سادہ سا سفید سوٹ پہنا ہوا تھا اور بالوں کی لمبی چٹیاں پیٹھ پر جھول رہی تھی۔ لاہور کی سادگی اس کے چہرے پر عیاں تھی۔ پلوشہ کی نظر جیسے ہی عنایت پر پڑی، اس کی آبرو تن گئی۔ موڑے، یہ کون ہے؟ میں نے حویلی میں اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ پلوشہ نے عنایت کے سر سے پیر تک حیرت سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ زہرا کی سہیلی ہے عنایت، لاہور سے آئی ہے شادی میں شامل ہونا۔ موڑے نے سادہ دل سے جواب دیا۔ پلوشہ نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ گلاس اٹھایا۔ اچھا، لاہور کی کچی کی مٹی کی لڑکیاں بھی اب خان قلعے کے رنگ دیکھنے آئیں گی۔ زہرا کو اپنے دوست کا معیار تھوڑا سا تو اونچا رکھنا چاہیے تھا۔ عنایت کے قدم وہی جم گئے۔ پلوشہ کے تکھے اور زہریلے الفاظ اس کے دل پر تیر کی طرح لگے۔ اس کی آنکھوں میں پانی تیرنے لگا، لیکن اس نے خود پر قابو پایا اور خاموشی سے سر جھکا کر وہاں سے پیچھے ہٹ گئی۔ ابھی عنایت سیڑھیوں کی طرف بڑھ ہی رہی تھی کہ سامنے سے شبیر خان داخل ہوا۔ سیاہ پختون لباس، کندھے پر شال اور چہرے پر وہی ابدی جلال۔ عنایت نے گھبرا کر اپنی بڑی بڑی آنکھیں اٹھائیں اور فوری نظر جھکا کر سائڈ سے گزرنے لگی۔ شبیر کے قدم رکے۔ اس نے نوٹ کیا تھا کہ عنایت کے خوبصورت چہرے پر اداسی تھی اور اس کی پلکیں گیلی تھیں۔ شبیر کا دل دب سے رک گیا۔ اس معصوم لڑکی کی آنکھوں میں آنسو دیکھنے کی تاب اس کے دل میں نہیں تھی۔ رکیں! شبیر کی بھاری اور ربدار آواز دلان میں گونجی۔ عنایت وہیں رک گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جی سردار صاحب، کسی نے کچھ کہا ہے آپ کو؟ شبیر نے سیدھا اور تلخ سوال کیا۔ اس کی نظریں عنایت کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ نہیں، کسی نے کچھ نہیں کہا، عنایت نے جھوٹ بولا اور تیزی سے سیڑھیاں اتر گئی۔ شبیر کے جبڑے سختی سے بھنچ گئے۔ وہ مڑا اور سیدھا موڑی اور پلوشہ کی طرف آیا۔ پلوشہ شبیر کو دیکھتے کھل اٹھی اور کھڑی ہو گئی۔ شبیر، آپ آ گئے؟ شبیر نے پلوشہ کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی ٹھنڈی اور غصیلی نظریں سیدھی موڑے پر ٹکی تھیں۔ موڑی، اس حویلی میں لاہور سے آئی ہوئی لڑکی ہماری مہمان ہے۔ اگر کسی نے بھی اپنی زبان سے اس کی دل آزاری کرنے کی کوشش کی تو وہ شبیر خان کا مجرم ہوگا، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ پلوشہ کا چہرہ شبیر کا یہ رخ دیکھ کر یکدم سفید پڑ گیا۔ موڑے نے حیرت سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ شبیر، یہ تم کس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ پلوشہ تمہاری کزن ہے اور بہت جلد کچھ نہیں ہوگا۔ موڑے! شبیر نے موڑے کی بات بیچ میں ہی کاٹ دی۔ اس کی آواز میں سرداری کا حتمی فیصلہ تھا۔ میں پلوشہ سے منگنی نہیں کروں گا، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ یہ کہہ کر شبیر مڑا اور لمبے دھاگ بھرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے پلوشہ صدمے اور حسرت کی آگ میں جل کر رہ گئی۔ اس کی مٹھیاں بھنچ گئیں اور اس نے دل ہی دل میں عنایت کے نام کا زہر گھولنا شروع کر دیا۔ لاہور کی لڑکی، تم نے شبیر خان کو مجھ سے چھینا ہے نا؟ اب دیکھنا میں تمہارا کیا حشر کرتی ہوں۔ گائز، جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں۔